علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام باتیں پڑھی جاتی ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر ضرور سنا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ایک سفر المسفر۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر وہ صابر و شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹی کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ابھی یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسی طرح ان کے محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکالیف اور لوگوں کو اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے، جس سے انسان تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی حالت 5 وقت کی نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ نمبر 5، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں؟ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا انسان کو وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو آپ نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ، میں اللہ اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچے کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ڈھیر ساری دعاؤں سے ہمیں نوازیں۔ شکریہ۔